بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، الحمدللہ آج ماہ ذوالحجہ کی 3 تاریخ ہے اور الحمدللہ ماہ ذوالحجہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ ہم سب کو نصیب ہو چکا ہے، اور الحمدللہ اس میں آپ حضرات نیک اعمال سے جڑ رہے ہیں اور اعمال صالحہ اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح ماہ ذوالحجہ کا پورا عشرہ ہم سب کو خوب سے خوب تر نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات کرام، ماہ ذوالحجہ کی 3 تاریخ کو کون سا خاص عمل ہے، اس کا ذکر بزرگان دین کے معمولات میں سے آج میں ذکر کروں گا۔ حضرات کرام، بعد نماز فجر جو ہے وہ سبحان اللہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور وہ یہ عمل ہے سورہ کہف پارہ 15 آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ پہلی آیہ مبارکہ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے یہ جو ہے 21 بار پڑھنی ہے بعد نماز فجر۔ آپ نے 21 بار سورہ کہف کی آیت نمبر 1 پارہ 15 آپ نے 21 بار پڑھنی ہے۔ بعد نماز ظہر آپ نے سبحان اللہ تبارک و تعالی کی کلام میں سے سبحان اللہ پارہ 10 اور سورہ انفال آیت نمبر 62، پارہ 10 سورہ انفال آیت نمبر 62 اور سبحان اللہ آیہ مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے یہ آیہ مبارکہ جو ہے 11 بار پڑھنی ہے بعد نماز ظہر، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بعد نماز ظہر سبحان اللہ آپ نے یہ عمل بھی کرنا ہے کہ سبحان اللہ آپ نے جو ہے وہ خاص طور پر اول آخر درود شریف اس کے ساتھ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اور درود شریف جو ہے ویسے بہت سارے ہیں، لیکن آپ نے خاص طور پر جو درود و سلام پیش کرنا ہے وہ ہے اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات۔ یہ آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح بعد نماز عصر جو ہے آپ نے مراقبہ بھی کرنا ہے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا، اور ذکر خفی کرنا ہے 11 بار، یعنی سانس کے ذریعے سے۔ اور آپ نے آیا پارہ 30 سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 5 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ آپ نے 13 بار پڑھنی ہے۔ سورۃ الضحیٰ پارہ 30 آیت نمبر 5، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ آپ نے 13 بار پڑھنی ہے، اور اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اوابین کے نوافل ادا بھی کرنے ہیں اور سورۃ الواقعہ بھی پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یعنی کہ نماز عشاء کے بعد کون سا عمل ہے، تو نماز عشاء کے بعد سبحان اللہ پارہ 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 13 سبحان اللہ اس کو جو ہے آپ نے 11 بار پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ سبحان اللہ یہ عمل کرنا ہے۔ اور یہ آیہ مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پارہ 7 سورہ انعام آیت نمبر 13 کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور اول آخر درود شریف اور چوتھا کلمہ آپ نے جو ہے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ ذوالحجہ کے جو خاص ایام ہیں ان کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو مشترک اعمال کا میں نے ذکر کیا تھا، جو ماہ ذوالحجہ کو کیسے گزارے، یوٹیوب پر وہ موجود ہے، اسے بھی آپ دیکھیے کہ جو مشترک اعمال ہیں ان میں خاص طور پر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت اور اسی طریقے سے باقی جو اعمال صالحہ ہیں وہ بھی کرتے چلے جائیے۔ اور اگر کسی نماز کے بعد کوئی عمل رہ گیا تو آپ نے دوسری نماز کے بعد اسے عمل کر سکتے ہیں، اور 2 نمازوں کے بعد ایک ہی عمل، یعنی کہ 2 عمل کو ایک نماز کے بعد مشترک کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ العزیز چوتھے روز کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں، ان کا انشاءاللہ ان کا تذکرہ اگلی نشست میں کریں گے، لیکن اس ویڈیو کو، اس پیغام کو دوسرے ایمان والوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نیک اعمال کریں۔
یقیناً اگر میں اور آپ نہ کر سکے کوئی عمل یا کسی عمل میں رہ گئے تو انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم تو عمل کر رہے ہیں اور آپ بھی کریں گے، لیکن دوسرا اگر کوئی عمل کر لے گا تو سارا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ماہ ذی الحجہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص قرب نصیب فرمائے اور اپنی خاص کرم نوازی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔